السلام علیکم ناظرین، میں سمندر پار سے ایک عام سا پاکستانی آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آپ کو 15 جولائی 2016 کا ایک واقعہ بتانے جا رہا ہوں جو دنیا کے ایک اسلامی ملک کے اندر وقوع پذیر ہوا تھا۔ اس اسلامی ملک کے اندر جہاں لوگ موت تو آنی ہوتی ہے لیکن خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہمیں شہادت کی موت آئے۔ اور آپ نے ترکی کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ ترکی وہ ملک ہے جس نے دنیا، یورپ کے اوپر اور ایشیا، افریقہ، یورپ کے اوپر 600 سے زیادہ سال تک، 600 سالوں سے زیادہ حکمرانی کی۔ ان کے سینے کے اوپر اللہ کے دین کو، کے پرچم کو ایسے تھام کے رکھا۔ اور پھر جیسے جیسے غفلت، لاپرواہی، عیاشیاں ان کی زندگی میں آتی گئیں، آہستہ 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 اللہ پاک نے ان سے اپنے تمام تحائف واپس لے لیا۔ 15 جولائی 2016 کو ترکی میں کچھ غدار فوجیوں نے اپنے ملک پہ قبضہ کرنے کی ٹھانی۔ ان کا سربراہ تھا فتح اللہ گولن، جو کسی اور ملک میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس فوج نے تمام ایئرپورٹس بند کر دیے اور ایئرپورٹس پر قبضے کر لیے، فوجی ہیڈ کوارٹر پہ قبضہ کر لیا، اعلیٰ فوجی افسروں کو یرغمال بنا لیا، ریڈیو ٹیلی ویژن پر قبضے کر لیے، وہاں ٹینک تحفظ کر دیے، امپوز کر دیے، اور کہا کہ ہم ملک میں جو ہے عوامی انقلاب لے کر آ رہے ہیں آسان انصاف کی فراہمی کے لیے، اور اس طرح کے دعوے کر کے انہوں نے اپنے وطن کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ آج ہمارے ملک کے اندر قبضہ ہو چکا ہے، اور ہمارے ملک کو یوکرین، سیریا اور عراق اور اس طرح کے یمن جیسا بنانے کے لیے اس طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ ایک بڑی عالمی سازش کے تحت کچھ غداروں کو، کچھ پاکستان میں موجود اسلامی ناموں جیسے کافروں کو انہوں نے ہائر کیا، ارینج کیا، پھر انہوں نے ڈاکوؤں کو، چوروں کو، لوٹیروں کو جو ہے وہ ہائر کر کے ان کے اوپر گورنمنٹ دی کہ تم آگے آگے چلو، ہم تمہارے پیچھے تمہیں کنٹرول کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور پھر اس طرح اس پاکستان کو اس کے انجام تک پہنچا دینا ہے۔ تو ناظرین، ترکی میں بھی ایسا ہی کیا گیا، اور پھر ترکی کے جو وزیر اعظم تھے، صدر تھے طیب اردوان، انہوں نے ایک سوشل میڈیا پر ایک چھوٹا سا میسیج بھیجا کہ آپ کی حکومت کو یرغمال بنا لیا گیا اور اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو آپ چاہیں تو اپنی حکومت کو بچا لیں۔ 2 گھنٹے کے اندر اندر تمام انقرہ میں اور استنبول میں اور بڑے بڑے شہروں میں عوام خالی ہاتھ نہتے سڑکوں پر نکل آئے، اور یہ اس نہتی عوام نے ٹوٹل 4 گھنٹے کے آپریشن میں ان کے ساتھ پھر پولیس والے بھی مل گئے، کیونکہ پولیس والوں کا بھی وہی ملک ہے اور وہ بھی اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی اسلام سے محبت کرتے ہیں، ترکی کے پولیس والے، اور پھر ترکی کے جو فوجی تھے، جو باقی جو رائٹ ونگ کے فوجی، وہ بھی سڑکوں پر آ گئے، کیونکہ ترکی ان کا ملک تھا، اسلام ان کا دین تھا۔ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر انڈین فلمیں اور ڈرامے میں نہیں دیکھتے تھے، تو وہ نکل کر آ گئے، اور پھر انہوں نے ناظرین اپنے وطن کو 4 گھنٹے میں ان فوجیوں غداروں سے آزاد کرا لیا، اور ٹینکوں میں پیٹرول بم مار مار کے انہوں نے ٹینکوں کے اندر ہی ان ظالم فوجیوں کو، تو ٹوٹل 4 گھنٹے میں آپ کو پتہ ہے کتنا لاس ہوا ہے؟ ٹوٹل 4 گھنٹے کے اندر ناظرین 250 افراد کی موت ہوئی، 250 میں سے صرف 94 جہنم واصل ہوئے، یعنی وہ غدار فوجیوں میں سے تھے جنہوں نے نہتے عوام نے ان کو ٹیپڑاس کر دیا۔ 160 لوگ جنت کی طرف روانہ ہوئے، شہادت کے مقام پر فائز ہوئے، اور ان کے اپنے گھر والوں نے ان کو دفنایا، اور دفنانے کے بعد ہنستے مسکراتے لوٹ کر آئے کہ ہمارے ان لوگوں نے اپنے وطن پر اپنے ایمان کے لیے، اپنے اسلام کے لیے جان دی، اور آج وہ جنت کے اندر مزے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج جب میں یہ پڑھ رہا تھا بڑی شرم آ رہی تھی کہ کاش میرے وطن کے لوگ بھی ایسا ہی ہوتے، کاش میں بھی ایسا ہی ہوتا، کاش میری فوج کے اندر بھی ایسے کچھ وطن پرست ہوتے جو ایمان فروشوں کے دشمن ہوتے۔ میری پولیس میں بھی کوئی نہیں بچا، وہ رشوت کھا کھا کے شاید اس قدر بیچارے ان کے اندر کا من اتنا کٹھن ہو گیا ہے کہ اب ان کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ، لیکن میں اتنا بتا دوں، ترکوں نے تو اپنے وطن کو بچا لیا، ان کی تو تاریخ رہی ہے شہادت کی، جواں مردی کی، شجاعت کی، لیکن میرے وطن کے لوگوں کو میں کہوں گا کہ یوکرین کی طرف نظر ڈال لیں۔ بالکل پوری کی پوری یوکرین کی کہانی پاکستان میں دہرائی جا رہی ہے۔ 2014 میں جو یوکرین کا رجیم چینج کیا گیا تھا اور ایک کٹ پتلی کو بٹھا دیا گیا تھا وہاں پر، اور پھر اس کٹ پتلی نے جو اس کے جو حشر نشر کروایا ہے اپنے ملک کا، 4 لاکھ سے زیادہ بچوں کو ہیومن ٹریفکرز اٹھا کے لے گئے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کیا کرتے ہیں؟
یا ان بچوں کی گندی ویڈیوز بناتے ہیں اور اس کے بعد ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کی لاشوں کو پھینک دیتے ہیں. کم سے کم کچھ نہیں تو 2.5 سے 3 لاکھ نوجوان لڑکیاں غائب کر دی گئیں جن کا آج تک نہیں پتہ چلا. وہی حشر ان کے ساتھ ہوتا ہے. ہیومن ٹریفکرز لے گئے انہیں. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, سیریا میں کیا ہوا, عراق میں کیا ہوا. مجھے عراق میں اس بچی کا لیٹر خط یاد ہے, ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی. وہ بچی کہہ رہی تھی کہ اسلام کی بیٹی ہوں میں, میری عزت و ناموس کو بچا لو کوئی. عراق میں جو میری بہنوں کے ساتھ, ہم جیسی بیٹیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت بھیانک ہے. مجھے نہیں پتا کسی نے اس بچی کی آواز کو سنا کہ نہیں سنا, بلکہ اس کو بھی نیکی سمجھتے ہیں کہ اس کو آگے بڑھا دو. پھر اس نے اس کو آگے بڑھا دیا. پھر اس نے شاید یہ وطن ہمارا ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں. ہمیں ہمت اس سے کام لینا ہوگا, ہمیں آگے آنا ہوگا. اگر ہم ایسا کرنے میں ناکام رہے تو بہت برا ہونے جا رہا ہے ہمارے ساتھ. وقت بہت کم ہے, 3 مہینے ہو چکے ہیں ہماری آزادی کو سلب ہوئے ہوئے. اللہ کے واسطے خان صاحب, آپ کی طرف ساری نظریں اٹھی ہوئی ہیں. آگے قدم بڑھائیے اور ہمت سے کام لیجئے. اب باتوں کا وقت نہیں ہے, اب انتظار کا وقت نہیں ہے کہ فلاں تاریخ کو جمع ہو جائیں. لوگ جمع ہوتے ہیں, آپ پھر اگلی تاریخ دے کے دوسری گلی سے نکل جاتے ہیں. اللہ کے واسطے اب یہ نہیں چلے گا جو آپ اپنے ہر پریس کانفرنس میں تقریر میں آ کر کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا عوام کا خون بہے, میں نہیں چاہتا کہ عوام کو تکلیف پہنچے, میں نہیں چاہتا میرے پاکستان کو نقصان پہنچے. تو پھر آپ ایک کام کیجئے, آپ چک شہزاد میں آپ چلے جائیے. پرویز مشرف کا فارم ہاؤس ہے, اپنی بیوی کو لے جائیے اور وہاں بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر مزے سے آپ بھی فلمیں ڈرامے دیکھیے. دیٹس انف فار یو. اور آپ کو اگر یہ سمر ویکیشن گزارنی ہے, چلے جائیے آپ اپنی دوسری سابقہ بیوی کے پاس بھی. وہ بھی ایک نیک خاتون ہے, آپ ان کے ساتھ جا کر اچھا وقت گزار کے آ جائیے اپنے بچوں کے ساتھ. چھوڑ دیجئے یہ سب کچھ جو عوام آپ کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے ملک کے اوپر لٹیروں نے اور ڈاکوؤں نے قبضہ کر لیا اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں بھائی میں آپ سے التجا کرتا ہوں خدا کے واسطے یہ قبضہ خالی کر دیجئے؟ کس دنیا میں رہتے ہیں آپ؟ انقلاب کی ضرورت ہے اس ملک کو اس وقت. کس نے قبضہ نہیں کیا ہوا میرے ملک پر؟ آپ کو سب پتہ ہے کہ پیچھے کون ہے اور آگے کون ہے. عمران ریاض کو اٹھا لیا, لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ اس کی گرفتاری نہیں ہوگی. اگر ہوگی تو پہلے عدالت سے اجازت لی جائے گی, عدالت کو جو ہے وہ مطمئن کیا جائے گا کہ گرفتاری ضروری ہے کہ نہیں. لیکن ان لوگوں نے آپ کو کیا ثابت کر رہے ہیں؟ یہ لوگ یہ ثابت کر رہے ہیں ایاز میر کو مار کے اور باقی لوگوں کے اوپر 100 50 FIR کاٹ کر معصوم لوگوں, بے قصور لوگوں کے خلاف. کیونکہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہ رہے ہیں اور ان کی آواز کو دبانے کے لیے اس طرح ان کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے. پھر مجھے بتائیے خان صاحب, آپ کے ساتھ کل کون ہوگا؟ کوئی بھی نہیں. اور پھر آپ بھی کہیں گے جی میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں, چلا خدا حافظ. تو میں نے اپنی ایک ویڈیو میں خدشہ ظاہر کیا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ بھی ان کے ساتھ نہ ملے ہوئے ہوں. جس طرح سے پاکستان کی قومی اسمبلی میں, پارلیمنٹ میں ایک جعلی حزب اختلاف بیٹھی ہوئی ہے, دیکھ رہے ہیں نا آپ جانتے ہیں, پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ حکومت میں کون ہے اور حزب اختلاف میں کون ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بھی جو ہے وہ رائٹ ونگ, ایک جعلی رائٹ ونگ بنا کے بیٹھ گئے صرف دکھانے کے لیے؟ آپ آگے کیوں نہیں آتے؟ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ اپنی جان جانے سے ڈرتے ہیں؟ تو جان تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے, وہ کسی اور ذریعے سے لے لے گا, یہ آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے اگر واقعی آپ جینوین ہیں تو. لیکن اگر آپ جینوین نہیں ہیں تو یہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے, مجھے پتہ ہے آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونے والا. لیکن آپ کے دھوکے میں جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں اور جن کو ایک ایک کر کے کنارے لگایا جا رہا تھا, یہ تو صرف چند لوگ ہیں اور یہ تو شاید مہینے بھر میں ختم ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا آپ کا؟ پھر میں بھی اپنی ان ویڈیو پہ شرمندہ ہوا کروں گا کہ کیوں بنائی اور کس کے لیے بنائی. اللہ کے واسطے میں اپنے فوجی بھائیوں سے بھی درخواست کروں گا, پولیس والوں سے بھی درخواست کروں گا کہ ہوش کے ناخن لیں. اس ملک میں آپ کی بہنیں بھی رہتی ہیں, آپ کی بیٹیاں بھی رہتی ہیں, آپ کے بچے بھی اسی ملک کے اندر ہیں. آپ کیا کریں گے؟ ان کو کیسے بچائیں گے؟ یوکرین کا آپ نے حشر دیکھ رہے ہیں نا اس وقت کیا ہو رہا ہے. جہاں کل زندگی بستی تھی آج وہاں موت کے ڈرے ہیں. بلڈنگوں کی حالت دیکھ لیں, کھنڈر بدے میں. سیریا کو دیکھ لیں کہ سیریا کا آپ صرف گوگل کر لیں, اور یہ جو 2-4 ملک ہیں, عراق ہو گیا, سیریا ہو گیا اور جو ہے یمن ہو گیا, آپ یہاں دیکھیں تو صحیح انسانیت کے ساتھ کیا بھیانک مذاق کیا گیا. کیونکہ وہاں لوگ نہیں نکلے, وہاں سڑکوں پر کوئی نہیں آیا اپنے ملک کی حفاظت کے لیے, اپنے دین کی حفاظت کے لیے, اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے. اللہ کی قسم وہاں انسانیت کو مٹا دیا گیا ہے. وہاں 4 سے 6 لاکھ صرف یوکرین میں بچوں کو ہیومن ٹریفکر کے حوالے کر دیا گیا ہے. تقریباً 30,000 سے زیادہ میری معصوم مسلمان عورتوں کو
کشمیر سے کڈنیپ کر کے دنیا بھر کے قہوہ خانوں میں بیچ دیا گیا ہے، اور وہ ڈیپ ویب اور ڈارک ویب والوں کے حوالے کر دیا گیا، جہاں وہ ان کو بدترین ریپ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور ان کی خفیہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں۔ اللہ کے واسطے میرے فوجی بھائیوں، میرے پولیس والوں، میرے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ، سول نافرمانی ضروری ہے، آپ کو باہر آنا پڑے گا۔ وہ ایک تھا وہ ہمارا پولیس والا بھائی جس نے جو ہے وہ اس کو قتل کیا تھا، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، سلمان تاثیر کو۔ کیا ایسا کوئی مسلمان اب باقی نہیں بچا جو ان غداروں کو ٹھکانے لگا سکے، جنہوں نے آج میرے ملک سے دین اسلام کو مٹانے کی سازشیں شروع کر دی ہیں، اور اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا، جس کو رجیم چینج کا نام دیا گیا ہے؟ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اس وقت ضرورت ہے غازیوں کی، شہیدوں کی۔ میں نے بتایا تھا نا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہر انسان خود لیڈر بن جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان کو بے شمار لیڈروں کی ضرورت ہے، ورنہ پھر ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ بڑا بھیانک ہے۔ عمران خان صاحب یا کوئی اور اگر ایسا سمجھتا ہے کہ شاید باجوہ صاحب کو خیال آ جائے کہ ان کے دل میں اللہ کو رحم ڈال دیا، تو بالکل بھول جائیے کہ وہ کسی کی مسلمان پر رحم کرے گا۔ عمران خان صاحب، آپ بھی کان کھول کے سن لیجئے، آپ کو پتہ ہونے چاہیے تھا، لیکن آپ جسے اپنی آنکھیں اور اپنے کان کہتے رہے، وہ تو خود ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ آپ جا کے ان کی سروس کا فارم دیکھ لیجئے کہ جب 1986 میں انہوں نے اپنی جاب کا، جب فوج میں کمیشن لیا تھا اور اپنی جاب کا فارم بھرا تھا، اس فارم کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے مذہب کے خانے میں؟ کچھ بھی نہیں ہے، خالی لا دین۔ کوئی مسلمان ایسی گستاخی کر سکتا ہے؟ نہیں نا۔ اب آپ کی سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ میں تو بہت دور بیٹھا ہوں، ملک تو آپ کا وہاں پر ہے، آپ ان کی جاب کا فارم نکال لیجئے اور دیکھ لیجئے کیا بھرا ہوا ہے۔ ڈی جی ISI رضوان اختر صاحب، جن کے ذمے ان کی انکوائری تھی، خود قادیانی تھے۔ خیر، میری یہ تمام تفصیلات میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بھیجوں گا۔ میں آپ سے بس اتنا ریکویسٹ کرتا ہوں، میرے وطن کو بچا لو، اللہ کے واسطے وطن کو بچا لو، ورنہ روز قیامت وہ تو دور کی بات ہے، مر کے آپ لوگوں نے بھی کسی بیماری کے تحت، کسی اور چیز کے تحت قبروں میں تو جانا ہے۔ آپ کی قبر کی مٹی خراب ہوگی، سانپ اور بچھو آپ کو اپنی قبروں میں نہیں چھوڑیں گے۔ میں ہر اس شخص سے کہہ رہا ہوں جو میری اس آواز کو سن رہا ہے، میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھیجیں۔ شاید کوئی ایسا وطن سے محبت کرنے والا، اسلام سے محبت کرنے والا میرا کوئی فوجی بھائی، میرا کوئی پولیس والا، میرا کوئی اور وطن میرا کوئی وطن دوست آگے آئے جو میرے وطن کو بچا لے۔ یہ وقت ہے کہ باہر نکلنا پڑے گا، یہ وقت شہادت کا ہے آیا۔ اللہ اکبر۔